جائز چیز بھی چھپانے کا کہا گیا بھائی. وہ جگہ ڈھونڈتا پھرتا ہے اللہ کو منانے کے لیے چھپنے کی، نفل پڑھنے کی، اس کا اللہ کے سامنے رونے کو جی چاہتا ہے، وہ تنہائی ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہاں آنسوؤں کی نمائش ہو رہی ہے، حج پہ گئے ہیں کنکریوں کی نمائش ہو رہی ہے، مقابلے لگے ہوئے ہیں. تیرا حج کتنا دا رہا؟ وہ آنا میرا ٹھیک نہیں رہا. پیکج کنے والا سی؟ آنا 14 لاکھ والا پیکج سی. آنا میرا 40 لاکھ والا سی. تو 14 لاکھ جانا پھر تیرا حج اداں دا ہی ہونا. لو بھی مجھے بتائیں، یہ 40 اور 14 لاکھ یعنی 40 لاکھ سے اللہ جلدی مل جاتا ہے؟ حج 14 اور 40 لاکھ کا نام ہے. 40 لاکھ لگایا اپنی ذات پہ، اس 40 لاکھ سے کیے یاشی. کہتا ہے حج میرا بڑا اچھا ہوا ہے، اللہ سے رابطہ ہو گیا اس کا. ایک ایک چیز کی نمائش ہے. کتنے حاجی آ رہے ہیں، میں تو اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں، ان کو تلقین کرتا ہوں. اچھا جی ان سے پوچھیں حج کیسا رہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیمیاں چ کولنگ بڑی سی. شفیق صاحب کی کہنے لگے؟ لو جی میں پوچھیا حج کیسا رہا؟ آنے خیمیاں چ ایز دفعہ اے سی بھی نال لائے سن، کولنگ بہت سی. بتانے کے لیے ہے ہی نہیں کہ حج کا مطلب کیا ہے. بندہ کہے یار میرے اندر سستی تھی، اللہ کی محبت تھی لیکن اتنی نہیں تھی. اس سفر کے بعد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اس سفر کے بعد سنت کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد مدینے کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد مکہ کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد تہجد کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی حب پیدا ہو گئی. حج کیسا رہا؟ اوئے ہوئے کھانے بڑے سے. حج کیسا رہا؟ اوئے لہراں بہراں لگا دی انہوں نے. حج کیسا رہا؟ بھی میں جیڑی کھان لی چیز دی تمنا کردا سی ایداں میرے اگے آ جاندی سی. حج کیسا رہا؟ میرا سامان زیادہ سی، میں دعا کی تھی میرا سامان ننگ گیا. حج کیسا رہا؟ میں ادھا نکلیا گڈی اگے کھڑی سی. یہ ہے حج. جن قوموں کے اندر شہرت کی بھوک ہوتی ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ان چیزوں کے جن کے ذریعے سے دنیا کی شہرت، دنیا کی بھوک، دنیا کی نمود، دنیا کی نمائش. ایک ایک چیز کیپچر کر کے لمحے لمحے کی. کنکریاں مارنے کے دوران بھی نمائشیں ہو رہی ہیں، پیچھے رابطے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز کا اظہار ہو رہا ہے. اوکھیاں ہو کے آنکھ چوں آنسو کڈ کے پھر کیمرہ ذرا زوم کر کے اس آنسو دی تصویر لے کے وہ وائرل کی جا رہی. جی فلانا رو رہا ہے، جی بڑا ہی خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، رو رو کے مت وجی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، انا یستجاب لہ. جو کھا کے آیا حرام کا، جس پیسے سے کما کے احرام خریدا حرام کا، ماں نے دودھ پلایا، ماں نے جو کھایا باپ کما کے لایا حرام کا، تم اس کو روتے ہوئے کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو. انا یستجاب لہ، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کریں گے؟ اللہ کے ہاں معیار اور ہیں. چھپ تنہائی میں جا، حج کر تیری فیس بک کو پتہ نہ چلے، طواف کر تیرے موبائل کو خبر نہ ہو، عمرے پہ جا تیرے سوشل میڈیا کو پتہ نہ چلے، واپس آ تجھے تیری فیملی کو معلوم ہو. یہ پھول اللہ کے آمد کے دن فرشتوں سے تیرے گلے میں پہنوائے. انشاءاللہ تیری دید ہے، تیری عید ہے میرے بھائی، تیری نیکی ہے، تیرا حج ہے. ہر چیز کا بدلہ، ہر چیز کا رسپانس دنیا میں نہیں مانگتے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شہرت سے بڑا بھی عذاب کوئی نہیں ہے، گمنامی سے بڑی بھی نعمت کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث اور سن لیں، واضح فرما دیا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها. 2 بھوکے بھیڑیے 2 اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو یہ بھوکے بھیڑیے
بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے، بکریوں کی اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے۔ من حرص المرء علی المال وشرف الدین، جتنی مال کی بھوک اور چاہ شہرت، ناموری کی بھوک کہ میرا نام بنے، میرا ٹکا لگے، اس ناموری کی بھوک جتنا نقصان بندے کے دین کا کر دیتی ہے کہ پتہ چلے یہ نیکی میں نے کی ہے، یہ ناموری ہے۔ اس چاہت کی خاطر نیکی کرنا، ناموری کی بھوک، سیاست دان جو کر رہے ہیں ناموری کے لیے کر رہے ہیں، میڈیا پہ جو پروگرام کیا جاتا ہے ناموری کے لیے لانچ کیا جاتا ہے، اور اسی بندے کے بڑا پاپولر سمجھا جاتا ہے جس کو سننے والے اس کے ویو بہت ہیں، اس کا پیج بوسٹ ہے، ملین ٹریلین میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کسی بندے کو اللہ شہرت دے دے، اس کا کرم ہے، اسے اللہ سنبھالنے کی توفیق دے دے، وہ خود کو کنٹرول کر لے، اتنا ہی رب کے سامنے گر جائے، اے میری نیکیوں کا شہرہ کرنے والے، میری برائیوں سے تو ہی خبردار ہے۔ میرے مہربان اللہ، جس طرح دنیا کی نظروں سے یہاں تو نہیں میری برائیاں چھپائی ہوئی ہیں، میرے پروردگار قیامت کے دن بھی میری کسی برائی کو ظاہر نہ کرنا۔ انسان جھک جائے، شرمندہ ہو جائے کہ اللہ کے سامنے میری تمام کمیاں کوتاہیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، لیکن اس نے لوگوں کے درمیان میری نیک نامی بنا رکھی ہے۔